السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دین کی کچھ خاص بات لے کر آیا ہوں جو نماز کے حوالے سے ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہماری بائک سے جاتے ہیں۔ تو بائک سے جب جاتے ہیں اور بائک پارک کرتے ہیں تو ہمارا پارکنگ کا طریقہ بڑا ہی کیجول ہوتا ہے، ہم ٹھیک سے پارک نہیں کرتے، دوسرے نمازیوں کا خیال نہیں رکھتے، آس پاس رہنے والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہماری وجہ سے روڈز پہ آنے جانے والے دوسری گاڑیوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اپنی اس غلطیوں کو سدھارے کہ بائک کو صحیح طریقے سے پاکے۔ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن اقامہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جب صف باندھنے کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیچھے سے صف شروع کریں، یہ نہیں کہ جہاں مرضی آئی وہاں سے شروع کر دیے۔ اب پہلی صف مکمل بھی نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں دوسری صف بنانے لگ جاتے ہیں، اور دوسری صف امام کے پیچھے سے بھی نہیں بناتے، وہ جہاں مرضی کوئی کارنر میں، تاکہ نماز جلدی پڑھے اور جلدی سے نکل جائے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں صف کو امام کے پیچھے سے ہی شروعات کیجیے، اس سے صف برابر اور مکمل بنی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام کے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ امام کے ساتھ ہی، جیسے امام اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے ہیں تو لوگ امام کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب قیام کے اور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بھی ان امام کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کوشش نہیں، ہمیں یقیناً ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم امام کے بعد جائیں۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں تب ہمیں رکوع میں جانا ہے، جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے تب ہمیں سجدے میں جانا ہے، اور اسی طرح سلام کرتے وقت بھی آخری اتحیات کے اس میں جب میں بیٹھے رہتے ہیں تب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب اس طرح سے کہیں گے تو امام کے بعد ہی ہمیں سلام کرنا ہے، نہ کہ ان سے پہلے۔ نماز ہوتے ہی کچھ لوگ نمازیوں کے سامنے سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ان کو ہوش ہی نہیں ہو کہ سامنے والا نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ جان لیجیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 510، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص نمازی کے سامنے سے گزر جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ شخص 40 دن یا مہینے یا سال بھر تک وہیں رک کر انتظار کرے گا، مگر وہ نمازی کے سامنے سے نماز توڑ کے نہ جائے۔ تو آپ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے، جو شخص 40 دن تک انتظار کر سکتا ہے، منیمم بول رہا ہوں 40 دن تک انتظار کر سکتا ہے اور نمازی کی نماز ہونے کے لیے۔ ایک اور اہم بات لے کر آیا ہوں جس میں ہے کہ جیسی ہماری نماز ہو جاتی ہے ہم فوراً نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنا چاہیے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اس باوضو ہوتا ہے، ذکر و اذکار کہتا ہے، اور جب تک وہ اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری بک 1 والیوم نمبر 10 حدیث نمبر 659۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو فالو کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں شروعات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو دائنے پیر سے اندر داخل ہونا ہے، پھر مسجد میں اندر جانے کی دعا پڑھنا ہے جیسے آپ سب کو پتہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے، جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ڈائریکٹ بیٹھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز، تہجد کی 2 رکعت نفل نماز پڑھے بنا مسجد میں نہ بیٹھے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1167 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ تو جتنا ہو سکے اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے،
इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। तो यही कुछ बातें थी नमाज को लेकर, कुछ हदीस, कुछ सुन्नत। अगर मुझसे कुछ गलती या कोताही हो गई होगी तो उसको कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ गलती है, और कोई सजेशन है कि कोई और आप बताना चाहते कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँ, कुछ कहूँ इस बारे में, ताकि हम सबको इसका फ़ायदा हो सके, हमारे दीन की बात सब लोगों में फैल सके। तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।